بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرہ القرآن کے سبق نمبر 116 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج چلو العزیز ہم 11ویں پارے کا چھٹا سبق یعنی 11ویں پارے کا آخری سبق پڑھیں گے، جو سورہ یونس کی آیت نمبر 87 سے لے کے 109 تک، جبکہ سورہ ہود کی ابتدائی 5 آیات بھی سبق میں شامل ہوں گی۔ جبکہ دورائی اس سبق کے مقابلے میں 9ویں پارے میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 196 سے لے کے آیت نمبر 206 سورہ کے آخر تک، جبکہ سورہ انفال کی آیت نمبر 1 سے لے کے 8 تک شامل ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف، ان تبوّأ، کہ تم دونوں گھر بناؤ، لِقَوْمِكُمَا، اپنی قوم کے لیے، بِمِصْرَ، ان تبوّأ، کہ تم دونوں بناؤ، لِقَوْمِكُمَا، اپنی قوم کے لیے، بِمِصْرَ بُيُوتًا، مصر میں گھر، وَاجْعَلُوا، اور بناؤ، بُيُوتَكُمْ، اپنے گھروں کو، قِبْلَةً، قبلہ رو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے دو ایمان والوں کو۔ وقال موسیٰ، اور عرض کیا موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا، اے ہمارے رب، انک آتیت، یقیناً آپ نے دی ہے، فرعون و ملأہ، فرعون و ملأہ، فرعون اور اس کے سرداروں کو، زینتم، زیب و زینت، و اموالاً، اور مال، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی زیب و زینت کے ذرائع اور مال و دولت دنیا کی زندگی میں۔ ربنا، اے ہمارے رب، لیضلوا عن سبیلک، کیا اس لیے کہ وہ گمراہ کرے لوگوں کو تیری راہ سے، یعنی یہ نعمتیں اس لیے دی ہیں کہ وہ لوگوں کو تیرے سیدھے راستے سے گمراہ کریں۔ ربنا اطمس، اے ہمارے رب، برباد کر دے، علی اموالہم، ان کے مالوں کو، یعنی مٹا دے ان کے مالوں کو، واشدد، اور سخت کر دے، علی قلوبہم، ان کے دلوں کو، یعنی مہر لگا دے ان کے دلوں پر، فلا یؤمنوا، تاکہ وہ ایمان نہ لانے پائیں، حتیٰ، یہاں تک کہ، یروا العذاب العلیم، وہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو، یعنی عذاب کے نزول تک یہ ایمان نہ لانے پائیں۔ قال، فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد اجیبت دعوتکما، یقیناً قبول کر لی گئی تم دونوں کی دعا، فاستقیما، بس تم دونوں ثابت قدم رہنا، ولا تتبعان، اور پیروی نہ کرنا، سبیل الذین لا یعلمون، ان لوگوں کے راستے کی جو علم نہیں رکھتے۔ وجاوزنا، اور ہم نے پار کرا دیا، بنی اسرائیل البحر، بنی اسرائیل کو دریا، یعنی ہم نے دریا پار کرا دیا بنی اسرائیل کو، فاتبعاہم، پھر پیچھا کیا ان کا، فرعون و جنود، فرعون اور اس کے لشکروں نے، بغیم، عدوہ، سرکشی اور زیادتی کے ارادے سے، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا ادرکہ الغرق، جب آ لیا اسے، یعنی فرعون کو غرقابی نے، قال آمنت، وہ تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں، انہو، یہ کہ، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا الذی، سوائے اس کے، آمنت بہ، کہ جس پر ایمان لائے ہیں، بنو اسرائیل، بنی اسرائیل، وانا من المسلمین، اور میں فرما برداروں میں شامل ہوتا ہوں۔ الآن، فرمایا گیا، کیا اب ایمان لاتے ہو، وقد عصیت قبل، حالانکہ تو نافرمان رہا اس سے پہلے، وکنت، اور تم، من المفسدین، فساد کرنے والوں میں سے تھے۔ فالیوم، بس آج کے دن، ننجی کا، ہم بچا لیں گے، بے بدن کا، تیرے بدن کو، تیری لاش کو، لتکونا، تاکہ تم ہو جاؤ، لمن خلف کا، بعد میں آنے والوں کے لیے، آیہ، ایک عبرت کی نشانی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، اور یقیناً اکثر لوگ، عَنْ آیاتنا، ہماری نشانیوں سے، لغافلون، بلا شبہ غافل ہی ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا، اور یقیناً ہم نے ٹھکانہ دیا،
بنی اسرائیل کو مبوّع صدق عزت والا ٹھکانہ، ورزقناہم اور ہم نے رزق دیا انہیں من الطیبات پاکیزہ چیزوں کا، فما اختلفوا پس نہیں اختلاف کیا انہوں نے، حتی جاءہم العلم یہاں تک کہ آ چکا ان کے پاس علم، ان ربک بے شک آپ کا رب یقضی بینہم فیصلہ فرما دے گا ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما ان باتوں میں، کانوا وہ تھے، فی یختلفون جس میں اختلاف کرتے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ پھر اگر تم اے مخاطب کسی شک میں ہو، مما اس کے بارے میں جو انزلنا الیک ہم نے نازل کیا تمہاری طرف، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ تو تم پوچھ لو ان لوگوں سے، یقرؤون جو پڑھتے ہیں، الکتاب من قبلک کتاب تم سے پہلے، لقد جاءک الحق یقیناً آ چکا تمہارے پاس حق، من ربک تمہارے رب کی طرف سے، فلا تکونن بس تم نہ ہو جاؤ من الممترین شک کرنے والوں میں سے، ولا تکونن اور تم نہ ہو جانا من الذین ان لوگوں میں سے، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بآیات اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، فتکون من الخاسرین ورنہ تم ہو جاؤ گے خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ ان الذین یقیناً وہ لوگ حقت علیہم ثابت ہو گئی ہے جن پر کلمات ربک بات تیرے رب کی، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ اور اگر آ جائیں ان کے پاس کُلُّ آیَةٍ تمام نشانیاں، حتیٰ یرب العذاب العلیم یہاں تک کہ وہ دیکھ نہ لیں دردناک عذاب کو، یعنی عذاب کے نازل ہونے تک وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فلولا پس کیوں نہ ہوئی، کانت قریۃ کوئی عذاب زدہ بستی، آمنت کہ وہ ایمان لاتی، فنفعہا پھر نفع دیتا اسے ایمانوا اس کا ایمان، اللہ قوم یونس سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، یعنی کوئی قوم ایسی نہیں گزری کہ جس پر عذاب آ گیا اور وہ ایمان لائی اور اس کے ایمان نے اسے فائدہ دیا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ لما آمنو جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم تو ہم نے دور کر دیا ان سے، عذاب الخزی رسوائی کا عذاب، فی الحیات دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم اور ہم نے انہیں متاع زندگی دی، الی حین ایک معین مدت تک۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اور اگر چاہتا آپ کا رب، لَآمَنَ تو ضرور ایمان لے آتے، مَن فِی الْأَرْضِ جو بھی زمین میں ہیں، کلہم جمیعا سب کے سب، افانت تکرہ الناس تو کیا آپ مجبور کریں گے لوگوں کو، حتی یکونوا مؤمنین یہاں تک کہ وہ سب ہو جائیں ایمان والے، وما کان لنفس اور نہیں ہے اختیار کسی شخص کے لیے، ان تؤمن کہ وہ ایمان لے آئے، الا باذن اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے، ویجعل الرجس اور وہ ڈال دیتا ہے کفر کی نجاست، علی الذین ان لوگوں پر جو لا یعقلون عقل سے کام نہیں لیتے۔ قل انظروا کہہ دیجئے کہ دیکھو، ماذا فی السماوات کہ کیا کچھ ہے آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، وما تغنی الآیات اور نہیں فائدہ دیتی نشانیاں، والنذر اور خبردار کیا جانا، یعنی رسولوں کا خبردار کیا جانا فائدہ نہیں دیتا، ان قوم لا یؤمنون ایسے لوگوں کو جو ایمان نہیں لانا چاہتے، فَلْيَنْتَظِرُونَ بس یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے، الا مگر مثل ایام الذین ان لوگوں کے عذاب والے دنوں جیسے دن کا، خلو من قبلہم جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے، قل آپ کہہ دیجئے فانتظروا پس تم انتظار کرو، انی معکم بے شک میں تمہارے ساتھ، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، ثم ننجی رسولنا پھر ہم بچا لیتے ہیں اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، کذالک اسی طرح، حقا لازم ہے، علینا ہم پر، نونج المؤمنین بچا لینا ایمان والوں کا۔ قل یا ایھا الناس اب کہہ دیجئے اے لوگو، ان کنتم اگر تم فی شک من دینی کسی شک میں ہو میرے دین کے بارے میں، فلا عابد الذین تو سن لو کہ میں عبادت نہیں کرتا ان ہستیوں کی، تعبدون تم پوجا کرتے ہو، من دون اللہ جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا، ولیکن اعبد اللہ بلکہ میں عبادت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی،
ولیکن اعبد اللہ الذی، میں عبادت کرتا ہوں اس اللہ تعالیٰ کی، یتوفاکم، جو تمہاری جانیں قبض کرتا ہے، وامرت، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون، کہ میں ہو جاؤں، من المؤمنین، ایمان لانے والوں میں سے، وان اقم وجہ کا، اور یہ بھی کہ سیدھا رکھو اپنے چہرے کو، للدین حنیفہ، دین کے لیے، اطاعت کے لیے یکسو ہو کر، ولا تکونن من المشرکین، اور نہ ہو جانا شرک کرنے والوں میں سے، یعنی مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کو بتا دوں کہ اپنی چہرے کو سیدھا رکھو دین کے لیے، اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا، ولا تدعوا من دون اللہ، اور نہ پکارو اللہ تعالیٰ کے سوا، ما، ان ہستیوں کو، لا ینفعک، جو تمہیں نفع نہ دے سکتی ہو، ولا یضرک، اور نہیں نقصان، فإن فعلت، پھر اگر تم نے ایسا کیا اے مخاطب، فإنک، تو یقیناً تم، اس صورت اعظم من الظالمین، اس صورت میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوگے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر پہنچائے تمہیں اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف، فلا کاشف لہ، تو نہیں ہے کوئی دور کرنے والا اس تکلیف کو، الا ہو، سوائے اسی کے، وہیں یردک بخیر، اور اگر وہ چاہے تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرنا، فلا راد لفضل، تو نہیں ہے کوئی پلٹانے والا اس کے فضل کو، یصیب بہ، وہ اسے پہنچاتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، من عباد، اپنے بندوں میں سے، وہ الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے، قل یا ایھا الناس، اب کہہ دیجئے اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، فمن اہتدی، پر جس نے ہدایت پائی، فإنما، تو در حقیقت، یہتدی، اس نے ہدایت پائی، لنفسہ، اپنے ہی لیے، ومن ضل، اور جو کوئی بھٹک گیا، فإنما، تو در حقیقت، یضل علیہ، اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے، وما انا علیکم بوکیل، اور میں نہیں ہوں تم پر کوئی نگران، واتبع، اور پیروی کیجیے اس کی، ما یوحی الیک، جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، واصبر، اور صبر کیجیے، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ فیصلہ فرما دے اللہ تعالیٰ، وهو خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ سورہ یونس کا یہاں توفیق ربانی سے اختتام ہوا۔ سورہ ہود کی ابتدائی 5 آیات، جو 11ویں پارے کی آخری حصہ ہے، اس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ بھی حروف مقطعات ہے، کتاب، یہ ایسی کتاب ہے، احکمت آیاتہ، کہ پختہ کی گئی ہیں جس کی آیتیں، ثم فصلت، پھر تفصیل بیان کی گئی ہے، من لدن، حکمت والے، حکیم خبیر، من لدن حکیم خبیر، حکمت والے، خوب خبر رکھنے والے کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعبدوا الا اللہ، اس حکم کے ساتھ کہ تم عبادت نہ کرو کسی کی سوائے اللہ تعالیٰ کے، اننی لکم منہ، یقیناً میں تمہارے لیے اس کی طرف سے، نذیر و بشیر، خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا ہوں، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم بخشش مانگو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر رجوع کرو اس کے حضور، یُمَتِّعْکُم، تو وہ دے گا تمہیں، متاعًا حسناً، اچھا فائدہ، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک، یعنی دنیا کی زندگی میں، وَيُؤْتِ، اور وہ دے گا، كُلَّ ذِي فضل، ہر صاحب فضل کو، فضلہ، اس کی فضیلت یا اپنا فضل، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ موڑو، فَإِنِّي أَخَافُ، تو یقیناً میں اندیشہ رکھتا ہوں، علیکم، تم پر، عذاب یوم کبیر، ایک بڑے دن کے عذاب کا، الی اللہ مرجعکم، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمہارا پلٹنا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، الا، سنو، انہم، یقیناً یہ لوگ، یعنی یہ کفار، یثنون صدورہم، دورے کرتے ہیں اپنے سینے، لیستخفوا منہ، تاکہ وہ چھپ سکیں اس سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے، الا، آگاہ رہو، حین، جس وقت،
यस्तख्शौन सियाबम, वो ओढ़ते हैं अपने ऊपर अपने कपड़े, यालमु मा युसिर्रून, तब भी वो जानता है उसे जो वो पोशीदा करते हैं, वमा युलिनून, और उसे भी जो वो एलानिया करते हैं, इन्नहु यकीनन वो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, खूब जानने वाला है सीनों के राजों को। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ हमारा आज का सबक और 11वां पारा रब्बे ज़ुल जलाल की रहमत और करम से मुकम्मल हुआ। आज के सबक में 28 आयात थी, 23 सूरह यूनुस की और 5 सूरह हूद की। इन आयात में कुल अल्फाज की तादाद थी 441, जबकि पहली बार आने वाले अल्फाज की तादाद सिर्फ 32 थी। गोया 409 अल्फाज ऐसे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हम सीख चुके हैं और वो रिपीट हुए हैं, और इन 32 अल्फाज नए अल्फाज के नतीजे में हमारे ज़ख़ीरा अल्फाज में 114 अल्फाज का इजाफ़ा हुआ है, जो अगले असबाक में हमारे काम आएंगे। इन 114 अल्फाज के शामिल होने से हमारा कुल ज़ख़ीरा अल्फाज 52,957 हो चुका है, जो कुरान हकीम के कुल अल्फाज का 58.02% बनता है। आज 11वें सबक का चूँकि 11वें पारे का आखिरी सबक था, 116 असबाक में हम 4,565 अल्फाज हमने सीखे हैं, जबकि 116 असबाक के कुल अल्फाज की तादाद थी 32,099, लेकिन सिर्फ 4,565 अल्फाज सीखने से हम एक तरफ तो वो 32,099 अल्फाज सीख चुके हैं, और दूसरी तरफ इन 4,565 अल्फाज की वजह से कुरान पाक के 58% अल्फाज हमारे रब्बे ज़ुल जलाल की रहमत व करम से कवर हो चुके हैं। सिर्फ 42% अल्फाज हमने बकिया 19 पारों में सीखने हैं। रब्बे ज़ुल जलाल अपनी इस इनायत की हमें कदर करने की तौफीक अता फरमाएं, और इसी ज़ौक़ व शौक़ से कुरान हकीम को सबकन सीखने, दोहराई के निसाब को एहतमाम के साथ इख्तियार करने और सुबह शाम के औकात में कुरान हकीम की तिलावत की तौफीक अता फरमाएं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।